ایک دل میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ بولو؟ اور ایک حدیث میں 100 کا بھی ذکر آیا کہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. اور میری بہنیں عورتیں بھی توبہ کریں، مگر یہ کہاں کریں گی؟ یہ تو خود دوسروں کو توبہ کرا دیتی ہیں. بہرحال توجہ. آقا علیہ السلام 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے اور ایک حدیث میں 70 مرتبہ. مگر اس کو تھوڑا سا کھولوں تاکہ ذہن میں آ جائے. توبہ کون کرتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے. بولو، جو غلطی کرتا وہی تو. بھائی معافی کائے کی مانگو گے؟ غلطی کی. اور اب تو انگریز اتنا اچھا لفظ دے گئے، کسی کی گردن پہ پاؤں رکھ کر رگڑ دو اور آنکھیں ابل آئیں، جب دیکھو تو بولو سوری اور نکل جاؤ. کچھ بھی نہیں کہتا. بول ہے کہ نہیں؟ مگر توبہ کون کرتا ہے؟ جو غلطی کرتا. توجہ رکھنا، جو غلطی کرتا وہ توبہ کرتا. مگر قاضی پورا کے غیور مسلمانوں، میرے نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں سے غلطیوں سے پاک تھے. سبحان اللہ. معصوم عن الخطا. اس کا ای کو زیادہ تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا. میں ایسے رکھوں، ٹھیک ہے. اگر زیادہ ای کو بہت زیادہ جھوجھو سمجھ میں نہیں آئے تو اشارہ کر دیو اور بتا دیو، ٹھیک ہے. اللہ برکتیں فرمائے. میرے نبی معصوم عن الخطا، بلکہ سارے انبیاء معصوم عن الخطا. تو اب ذرا سنو، آقا غلطی نہیں کرتے، آقا غلطی نہیں، گناہگار نہیں، تو پھر توبہ کیوں؟ توبہ کیوں؟ سوال سمجھ گئے؟ بھائی غلطی نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ کچھ حدیثیں ہمارے اور تمہارے لیے ہوتی تھی. ادھر کہاں سے آ رہا؟ اچھا باؤنڈری کے ادھر سے آ رہا یا ادھر سے؟ اچھا ادھر سے ہی آ رہا. اللہ تعالیٰ دیکھو بھائی، برا جو بات اب برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگ گے؟ میں تمہارا مہمان ہوں. توجہ نا. اللہ اللہ ذرا غور کرو. میرے نبی ایک دل میں 70 مرتبہ توبہ، 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، لیکن آقا گناہ نہیں کرتے تھے. تو پھر توبہ کائے کی کرتے تھے؟ سن لو، توبہ اس لیے کرتے تھے تاکہ میری امت کو توبہ کرنے کا ڈھنگ آ جائے، تاکہ میری امت توبہ کرے، تاکہ پتہ چل جائے جو پیغمبر سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں سے پاک، وہ تو 70 مرتبہ توبہ کرے، اور جو امت سر سے لے کر پاؤں تک گناہگار، اس کو کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، توبہ کرتے ہو؟ توبہ کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کی طبیعت خراب ہو یا بچے کی طبیعت خراب ہو نا، تو رو کر کے بیٹھو. کوئی آدمی آتا ہے تو بیٹھتا ہے آنسو پوچھ کے اور کہتا ہے یا اللہ میری کون سی بات تجھے بری لگ گئی؟ چھوٹتے ہی کہتا بولے یا اللہ میری کون سی ایسی بات تھی جو تجھے بری لگ گئی؟ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ بری کو تو چھوڑ بھی تھی. تیری اچھی کون سی تھی؟ کبھی سوچا؟ اب ذرا سنو، تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا ہے، اچھی اور بری. اب دیکھنا، ایک زبان کو دیکھ لو. زبان کو معمولی سا آدمی معمولی 50 مرتبہ صبح سے شام تک جھوٹ نکال جاتا ہے. 50 مرتبہ معمولی سے معمولی جھوٹ بول جاتا ہے. اور بتاؤں، یہ موبائل تو اور زیادہ بھی بلوا دیتا. یہ موبائل تو اس دور میں جھوٹ کی مشین ہے. اور تم رہے
اس موبائل نے مولانا لوگوں کو بھی پھانس دیا. ہاں ہاں کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بلاسپور تو بتا رہے رامپور. یہ بھی تو جھوٹی ہے بھائی. بات تو جو بھی ہوگی میں کہوں گا. کہاں ہو جناب؟ ہے کھیت پہ تو بتا رہے دکان پہ. ہے دکان پہ تو بتا رہے مکان. بولے یار میں وہاں ہوں آج. تو یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ اور ماں بیٹے کا کتنا پیارا رشتہ تھا یار. ماں اور بچے کا کتنا اچھا رشتہ. بچہ اگر رو رہا ہے تو ماں اگر پہلے بچہ روتا تھا تو ماں پریشان ہوتی تھی تو وہ قرآن کی طرف توجہ کرتی تھی, قرآن کی آیت پڑھتی تھی. اگر بچے کو نظر لگے بچہ رونے لگے تو 8 مرتبہ سورہ عصر پڑھ کے دم کر دو, بچہ چپ جائے گا. اگر اور زیادہ نظر ہے کسی شے کی یا انسان کی تو اسے معلوم تھا 29ویں سپارے میں آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دو, کیسے ہی بچے پہ نظر ختم ہو جائے گی. میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف. مگر اب عورتوں کو قرآن یاد نہیں رہا. 8 دن ہو جاتے ہیں, 10 دن. اللہ کی بندی جو جہیز میں نا سوفا ملا اس پہ تو روزانہ کپڑا رگڑ رہی ہے کہیں دھول نہ چڑھ جائے. جہیز کو خوب پہنچ رہی ہے, ٹی وی کا پردہ بھی خوب جھڑ رہا ہے, سمجھے کواڑوں کا اسٹول کا سارے پردے جھڑ رہے ہیں. اگر نہیں اٹھ رہا تو قرآن پاک نہیں اٹھ رہا, اس پہ دھول چڑھ رہی ہے. اب اسے قرآن معلوم نہیں. اب یہ کیا کرے گی؟ جب بچہ رو رہا نہیں چپ رہا تو یا تو ہر کرے گی, اور جب ہر سے نہیں چپا تو یہ جھوٹ بولنے لگی. بولی چپ, دیکھ کتا آ گیا, دیکھ بلی آ گئی, دیکھ بندر آ گیا. نہ بلی ہے نہ کتا ہے نہ بندر ہے. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. اب کون سا رشتہ ایسا بچا؟ 50 مرتبہ کم سے کم انسان جھوٹ بولتا ایک دن میں. مگر پیارے میری بات غلط ہو سکتی ہے, مگر اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بولو نہیں ہو سکتا نا. یہی اللہ کا کلام جو ان 5 بچوں کے سینے میں جن کی اب دستار ہوگی, یہ حفاظ قرآن ان کے سینے میں, اس کی ایک آیت سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کی لعنت. تو جس بندے پر اگر 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے, بولو کیا وہ کامیاب ہو سکتا؟ خود بتاؤ. مگر کبھی سوچا؟ توبہ توبہ توبہ. اور موبائل کا چلن تو اتنا چل پڑا, اور جو سب سے زیادہ نکمے, نٹھلے, بیکارا, ناکارا, کھٹارا, سب سے زیادہ موبائل وہی چلا رہے ہیں. سب سے زیادہ موبائل وہی. ہاں علماء کو موبائل رکھنا چاہیے. بتاؤں وہ کیوں؟ پہلے ہم جاتے تھے تو اتنی کتابیں لے کے جاتے تھے کیونکہ مطالعہ کرنا. اب کتابیں نہیں, موبائل نکالا, لائبریری میں گھس گئے, کوئی سی بھی کتاب منگاؤ اور دیکھو اور پڑھو. ان کے کام کی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی؟ قرآن سنانے جا رہے ہیں رمضان میں, اب اگر ٹرین میں جا رہے ہیں تو قرآن پاک نکالا اور حافظ قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رات کو اگر نیند نہیں آ رہی ہے اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دی. سمجھے؟ کچھ بچے جو پڑھنے والے چاہ رہے ہم آگے بڑھے شاعر بنیں گے, انہوں نے دیکھا نعیم اختر کی نعت شریف, یہ کیسے پڑھ رہے ہیں, کیسے تلفظ ہے ان کا, کیا انداز ہے. وہ بچہ رات کو گنگنا رہا. محنت کرنے والا کبھی فیل نہیں ہوتا, ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں, اللہ برکت.
मैं उनकी काम कर रहा हूं जो निठल्ले हैं और निकम्मे हैं। देख लियो तुम कल को कोई ना कोई कब्रिस्तान की बाउंड्री पे बैठा हुआ सेल्फी लेता हुआ मिलेगा। सेल्फी भी कहां ले रहे हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री पे? इसे ये पता नहीं, मुझे भी यही आना, ये कोई फिक्र नहीं है। और माँ बाप ना इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, अगर हार होता ना, तबीयत ये चाह रही थी इनके गले में 2-4 हार डाल दो। इतने नेक, इतने भोले, इतने सीधे, इतने सज्जन। बताओ कितने भोले हैं, बताओ कितने भोले। इन्होंने अपने बेटे तो बेटियों को भी मोबाइल दे दिया। बेटियों पे भी मोबाइल है। खुद बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा, मैं कॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हमारी बेटी पे जब मोबाइल होगा तो उसे जरूरत क्या, किसी ना किसी की कॉल तो आएगी। हम बाप है के दुश्मन? एक मर्तबा ठंडे दिमाग से तो सोचा होता जी, बेशक। इसे जरूरत क्या थी? चलो इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। ले बेटी तू काम कर ले, मोबाइल है किसी की बेटी ऐसी? अरे इसे जरूरत क्या? आज कितनी हमारी बहन बेटियां, बाप को पता ही नहीं है, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है मोबाइल पे, रात के 12-12 बजे तक गैरों से बातें चल रही हैं, रात के 10-10 बजे तक मोबाइल देखे जा रहे हैं। हम बाप है के दुश्मन? अपनी तो खबर लेनी चाहिए यार। कम से कम हम मोहल्ले को नहीं देख सकते, अपने घर को तो देख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बेटी पे मोबाइल की जरूरत क्या? वो लड़की काजीपुरा ना, ये तुम देख लेना, काजीपुरा शहर से काफी दूर है। जो लड़की कभी घर से निकल के नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में छोड़ दो, उसे घर नहीं मिलेगा। मगर इस मोबाइल के जरिए उसके पास बंबई का फैशन जरूर मिलेगा। इसके बाल हैं तो वो फिल्मों जैसे, इसके खाने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, लिबास सारे का सारा वही है। किसने दिया ये लेटे लेटे देख रही है, कैसे बाल हैं, कैसी चुटिया, कैसी चल रही है, कैसी बदतमीजी हो रही है, कैसी गुंडागर्दी हो रही है, वही सब अपना रही है। अरे हम बाप है के दुश्मन? अल्लाह ने इसीलिए कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपसे हमसे कहा, ए ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहां बचा रहे हैं? अब बाप की हैसियत नहीं रही, अब मां की हैसियत नहीं रही। कितना हजरत अदब था, कितना सलीका था। अगर रास्ते में 2-4 आदमी खड़े हो, पुरानी औरत निकल के नहीं जाती थी, और अगर जाती थी तो एक चादर से अपने आप को ढक ढक के दीवार से चिपट चिपट के चोरों की तरह जाती थी। और आज उसका बाप भी शादी में मौजूद है, भाई भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, मगर ऐसा लिबास पहनेगी, यहाँ का गला खुला होगा, यहाँ की बाहें खुली होंगी, बाल उसके आगे पड़े होंगे, किसी का जूड़ा होगा, वही लाल पीला काला नीला, ऐसा जैसे नाचने वाली औरतों का चेहरा हो, ऐसा चेहरा बना करके सबसे ज्यादा उधर खड़ी होगी, कभी इधर को चक्कर मारेगी, कभी इधर को चक्कर मारेगी, कभी इधर को जाएगी, कभी अपने ये कपड़े पकड़ेगी, कभी अपने बाल झटकेगी। कौन नहीं देख रहा? ये बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, चचा भी देख रहा है, ताऊ भी देख रहा है। अरे मोहल्ला सुधरे या ना सुधरे, तू ईमान वाला है, अपने घर की खैर खबर जरूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरती आला हजरत उलमाए अहली सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उसे शर्म है या गैरत नहीं, ऐसे जाती है बगैर दुपट्टे के, दुपट्टा अगर हुआ भी तो इधर आदर कर लेगी, मतलब उसे बिल्कुल गैरत नहीं। बाप भी वही, चचा भी वही, ताऊ भी वही, मोहल्ले वाले भी वही। यहां से बाल निकाले, ऐसे काढ़े और डाल लिए आगे को, इधर निकाले। अम्मा भी हुई सिंगार में, इस पे शीशे पे खड़ी है, जवान बेटी वही खड़ी है, सब बाल
अम्मा कर रही है उनकी सदारत। अम्मा जा रही है आगे लेके, अब्बा क्या करेगा? अब्बा को तो पहले ही दवाएं पड़ी अम्मा। हंसने की बात नहीं है ये हंसने की बात नहीं है, ये जलसा है। यहां से बातें लेकर के जाओ, अपनी बेटियों को तरबियत सिखाओ, अपने बेटों को तरबियत सिखाओ, और बता दो बेटी जब तेरी शादी हो जाए, जब तेरी शादी हो जाए तो शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है, जायज नहीं। मगर आज नई नई शादी हो तो शौहर भी वैसे ही हो गया, वो भी वैसे ही हो गया, वो भी अपनी बीबी को सजा करके, बना करके, सिंगार करके, हाथ में हाथ डाल के शादियों में लिए घूम रहा, मेला बना दिया, मेला, नुमाइश करे, बड़ा नुमाइश। और लड़की के मैके वाले कह रहे दामाद बड़ा अच्छा मिला, दामाद अच्छा, ये लफंगा लफंगा कि दामाद बड़ा अच्छा मिला, तो कैसे कितना प्यार कर रहा, वहां 2 कुर्सी उधर डाल ली, हाथ पे हाथ रख के खाना खिला रहा। सब कह रहे अल्लाह हर एक को ऐसे ही दामाद दे जैसे ये लफंगा। इसको दामाद बोलोगे? अरे जरा सोचने की बात है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो मेरी बहनों, तुम भी सुन लेना, भाइयों तुम भी सुन लेना। तुम्हारे सामने एक फर्क रखने के लिए जा रहा हूं, नसीहत के लिए बोल रहा हूं। एक लड़की, बाप ने बड़ी अच्छी उसकी परवरिश की, इतनी अच्छी परवरिश, कहा बेटी तुम दूसरे की अमानत हो, और मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए नहीं बल्कि जिस्म छुपा करके दीन और इस्लाम पे चलने के लिए पैदा हुई है। एक लड़की अब ढूंढता रहा बाप कि कोई रिश्ता अच्छा मिल जाए, रिश्ता अच्छा मिल जाए, रिश्ता, और अब तो अल्लाह माफ फरमाए रिश्ते हो रहे, रिश्ते, बिक्री हो रही है, बिक्री। सही बता रहे हैं, अगर जिसकी 8-10 बीघे जमीन है ना तो मुंह फाड़ के मांगता 4 पहियों की चाहिए, 4 पहियों की। और अब तो वो भी मांग रहे हैं बुलेट, जिनसे तेल संभल के नहीं पड़ेगा, तेल। सही बता रहे हो, उनकी कारें 2-3 महीने खड़ी रहती है, कपड़ा ओढ़ा हुए, 2-3 महीने के बाद ग्राहक लगा देता है, यार जरा बिकवा दियो 50,000 रुपए। अगर 5 लाख की आई है, 4 ही की बेच देता, उसके बाप की थोड़ी है जो उसे दुख दर्द होगा। अगर अपने हाथ पांवों से कमाता, कमाई हुई होती, ली हुई होती तो उसे एहसास भी होता। अब उसे क्या एहसास है? अल्लाह अल्लाह, वो इस्लामी शहजादी, जरा गौर करो, तवज्जो रखो, बाप तलाश रहा, ढूंढ रहा है, तो रिश्ता का ढूंढ मस्जिद में जाकर गए। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हर मस्जिद में, कि देखूं कौन नौजवान आता 5 वक्त में, देखूं कौन नौजवान आता। जैसे ही जब देखा तो एक नौजवान 5 टाइम में आया, बेटा कहां रहते हो, क्या नाम है, अपने बारे में बताओ। उसने बताया पूरा। अच्छा शादी नहीं हुई है? कर नहीं। कहा माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। तवज्जो रखना, शादी करना चाहते हो? कहा जी करना चाहता हूं। कहा मुझे ऐसे ही दामाद की तलाश थी, मेरी बेटी ये है, ऐसे ऐसे उसके हालात है, बोलो तुम्हारी मर्जी है, शादी करोगे? रिश्ता हो गया, शादी हो गई। मगर लड़का बड़ा शरीफ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, लड़की भी बड़ी शरीफ, कभी घर से निकल के नहीं गई, वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह, शादी का वक्त आ गया, निकाह हो गया। जब रुखसती का वक्त आया, बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जिसके साथ में निकाह हुआ दामाद के हाथ में दे दिया, और आंखों में आंसू थे। बाप कहने लगा, ओ बेटा ये मेरे दिल
کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری جان ہے، میری روح ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے۔ بیٹا نادانی میں اگر کبھی غلطی کر دے تو اسے معاف کر دینا میرے لال، یا پھر مجھ سے کہہ دینا، میں سمجھا دوں گا۔ آج سے میری اس بچی کا خیال رکھنا۔ وہ لڑکے نے کہا جی ٹھیک ہے، مگر جب لڑکی چلی کہا بیٹی سن لے تو بھی سن لے، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو تو میرے پاس تھی، اب شادی ہو گئی تو تو شوہر کے پاس ہے، مگر سن لے مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ اگر میں مرتا بھی ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں بیمار ہوں، مرتا ہوں اور میں بلاؤں اور تیرا شوہر اجازت نہ دے تو گھر سے قدم نہیں نکالنا۔ آج کئی بچوں کی ماں ہو گئی، مگر کہنا بھی میکے والوں کا چل لیا، مگر کہنا بھی میکے والوں کا مانا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں یوں ہے، لڑکا کہہ رہا ہے میری سنو، لڑکے کے گھر والے کہہ رہے ہیں میری سنو، اور وہ مان رہی ہے، وہاں سے کہ فون آ گیا ایسے کریے تو ویسے کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے لڑائی ہے۔ لیکن توجہ ذرا غور کرنا، وہ باپ بولا سن بیٹی، اگر میں مرتا ہوں تب بھی تم مت آنا جب تک تیرے شوہر کی اجازت نہ ہو۔ او بہنوں بچیوں سنو، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے۔ اب میں ان سے اگر پوچھ لوں تم جتنی آئی ہو تم تو اجازت لے کے آئی ہوگی، ایک دو مشکل سے اجازت لے کے آئی ہوں گی، لیکن سنو اب وہ لڑکا اور لڑکی چلے گئے، اپنے گھر میں بڑے پیار سے رہ رہے ہیں۔ توجہ رکھنا، بڑے پیار سے رہ رہے ہیں۔ ادھر لڑکا کام کر رہا ہے، ادھر دونوں میاں بیوی کھا رہے اور کما رہے۔ لڑکی روزانہ قرآن پڑھ رہی ہے اور رات کو سورہ واقعہ پڑھ رہی ہے اور پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ کچھ دنوں کام چلتا رہا، کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کا کام ٹھپ ہو گیا، لڑکے کا کام بند ہو گیا۔ لڑکا تھوڑا سا پریشان ہوا، جیسے ہی لڑکا پریشان ہوا اس کی بیوی نے پوچھ لیا، او میرے سرتاج بولو کیا پریشانی ہے، ذرا بتاؤ، بولو کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا میرا کام نہیں چل رہا ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اللہ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ راستہ ضرور نکلے گا۔ کچھ دن اور گزرے لیکن کام بالکل ٹھپ ہو گیا۔ ایک دن لڑکے نے کہا میں دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو، مگر تم کیا کرو گی؟ میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا، میرے گھر میں روشنی کون کرے گا؟ وہ لڑکی کہنے لگی او میرے سرتاج میں گھر میں رہوں گی، یہ میرا بھی تو گھر ہے، چراغ جلاؤں گی، روشنی کروں گی۔ اللہ اللہ وہ شوہر چلا گیا، ادھر لڑکی قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتی جا رہی ہے، مولا میرے شوہر کی عمر اور کمائی میں برکتیں عطا فرما دے۔ ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، مگر کچھ دنوں کے بعد فون موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، میں کا گاؤں کا تھا۔ اب جب لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی، میں کا گاؤں کا چھوٹا بھائی آ گیا، بہن چلو ابا بلا رہے ہیں، ابا کی طبیعت ناساز ہے، ابا تمہیں یاد کر رہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگی بھائی میرا شوہر تو گھر میں ہے نہیں، میں اجازت کس سے لوں، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔
اللہ الصمد، وہ لڑکی پریشان ہے کہ میں گھر سے نہیں جا سکتی، گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی ہے، ادھر لڑکی کبھی چٹائی پہ ہے، کبھی لڑکی قرآن پاک پہ ہے اور پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک کر دے، مگر ادھر ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، لوگ دیکھنے جا رہے ہیں سارے محلے والے، مگر اکلوتی بیٹی ہے، پیار کرنے والی بیٹی ہے، شوہر گھر میں نہیں ہے، فون اور موبائل کا زمانہ بھی نہیں، کس سے اجازت لے، دعائیں کر رہی ہے مولا میرے ابا جان کو ٹھیک کر دے۔ اب جب باپ کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، باپ گھڑی گھڑی کہہ رہا ہے میری بیٹی کو بلا دو، مجھ سے دو باتیں کرنے دو، پتہ نہیں پھر زندگی رہے یا نہ رہے، مجھے میری بیٹی سے ملا دو۔ باپ کہہ رہا بیٹا جا میری بیٹی کو بلا لا، چھوٹا بھائی روتا ہوا گیا، چلو بہن ابا جان بلا رہے چلو چلو۔ جب اتنا کہا لڑکی بھائی کو چپٹ گئی اور کہنے لگی کہا بھیا اسی دن جس دن میرا ہاتھ پکڑ کے ابا نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا میرے شوہر کے، تو یہ کہا تھا بیٹی سب سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے، گھر سے قدم نہ نکالنا بغیر اجازت۔ کہا بھیا میں کیسے اجازت نکالوں، سن لے وہ بیویاں، سن لے وہ میری بہنیں جو شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بازار میں ہیں تو کبھی مزار پہ ہیں، ادھر ٹھاکر دوارے کا کالا بازار لگا تو چلی جاتی ہے۔ کان کھول کے سن لے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ اب وہ لڑکی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا پروردگار میرے ابا کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ کہا بھیا چلے جا، میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ وہ لڑکا چلا گیا، باپ یاد کرتے کرتے ہچکیاں لینے لگا، سسکیاں لینے لگا، ماں نے دودھ دیا نہیں لیا، پانی دیا نہیں لیا۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے میری بیٹی چاہیے، مجھے میری بیٹی دکھا دو، مجھے میری بیٹی سے بات کرا دو، مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ ادھر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ایک مرتبہ اور چلا جا۔ پھر بھائی آتا کہتا بہن سنو، باپ کا آخری لمحہ آخری وقت ہے، پتہ نہیں پھر بچے یا نہ بچے، چلو تم کو بلا رہے۔ لڑکی کھڑے سے کانپ کے چٹائی پہ گرنے کے لائق ہے اور کہہ رہی ہے بھیا کیا کروں، میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑیاں ہیں۔ کہا بھیا میں نہیں جا سکتی۔ ادھر باپ یاد کرتے کرتے انتقال کر گیا، باپ دنیا سے چلا گیا مگر بیٹی نہیں گئی، شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اللہ اللہ باپ دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے کہا نہلا دو، لوگوں نے کہا کفن پہنا دو، نہلا دیا، کفن پہنا دیا، کہا چلو قبرستان لے چلو۔ ماں نے کہا بیٹا کہہ دو ابھی قبرستان نہیں، میری بیٹی آتی ہوگی۔ ارے باپ نے تو نہیں دیکھا، کم از کم بیٹی ہی دیکھ لے، اپنے باپ کا دیدار کر لے۔ ادھر لڑکی قرآن کھول کر کے، قرآن پھر بند کر کر کے پڑھنے کے بعد سینے سے لگا کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا میرے باپ میرے بغیر لقمہ نہیں کھاتے تھے، میرے باپ نے میری شادی کے لیے کیا نہیں کیا، جب میں رخصت ہوئی تھی تو میرے باپ نے ایسی چیخ ماری تھی، بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے۔ کہا مولا پروردگار میرے باپ دنیا سے چلے گئے، مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دینا۔ اتنے میں بھائی آ گیا، کہا بہن چلو، ابا چلے گئے، آخری دیدار ہے، اپنے ابا کا دیدار کر لو۔ بہن بولی بھیا کچھ بھی ہو جائے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ ادھر لوگوں نے کہا چلو جنازہ اٹھاؤ، جب جنازہ لے کر کے چلے تب ماں نے کہا بیٹا کہہ دو
او جنازہ لے جانے والوں، قبرستان میں جنازہ بعد میں جائے گا، پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا۔ اللہ اللہ، باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر کو چلا، قبرستان کو نہیں، بیٹی کے گھر کو چلا۔ لو بھائی جنازے کو بیٹی کے گھر لے گئے اور سارے لوگ باہر ہو گئے۔ بیٹی اپنے ابا کو چپٹ گئی، کہنے لگی باپ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں زندگی بھر شادی نہ کرتی، میں کنواری رہ لیتی، مجھے یہ دن گھر امتحان میں گزارنا ہوتا۔ اے ابا جان، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی اگر میں مرتا بھی ہوں تو میرے پاس اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر مت آنا۔ ابا جان مجھ سے دو باتیں کر لو، مگر باپ دنیا سے جا چکا چلا گیا۔ اب بیٹی اتنا روئی آ کر کے اپنے باپ کے تلووں کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کے دعا کرنے لگی، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، میرے مولا تو غفار ستار ہے، اے اللہ تو وہ ہے جس کے اگر سمندر کے جھاگوں کی برابر گناہ ہو، اگر تیری رحمت کا ایک قطرہ گر جائے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مولا تو ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں فرمائی، یوسف علیہ السلام کی حفاظت کنویں میں فرمائی۔ اے اللہ میرے مولا، میرا باپ کتنا ہی گناہگار صحیح، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے، میرے باپ کو جنت دے دینا، میرے باپ کو عذاب قبر سے بچا دینا، میرے باپ کی قبر کو بقع نور کر دینا۔ یہ لڑکی دعائیں کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گر گئی، بھائیوں نے چٹائی پہ لٹا دیا، کپڑا اڑا دیا اور باپ کا جنازہ لے کر کے قبرستان چلے گئے، اللہ اللہ دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئی، اب سنبھل کے کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ ارے لڑکی کتنی محبت کرتی ہے تمہیں کیا پتا، وہ لڑکی روزانہ قرآن پڑھ رہی ہے اور دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے، اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ سرخ سفید تھی مگر بیچاری کبھی آدھا ٹکڑا کھا لے، کبھی ایک لقمہ کھا لے، سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی اور صبح روتی دوپہر روتی، اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ابا جان تم چھوڑ کے چلے گئے، چکر آنے لگا، لڑکی کمزور ہو گئی، شوہر کو پتا نہیں کیا ہے میرے گھر میں۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر جب گھر سے آیا، باہر سے گھر آیا، اپنی بیوی کے لیے تحفے تحائف لایا، چلو لے کر کے چلوں، اندر آ کر کے آواز دی بیوی کو۔ جب بیوی نے دیکھا میرا شوہر آیا، دوڑ پڑی اور دوڑتے ہوئے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال گئے، سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی، کہنے لگی میرے سرتاج تم آ گئے، میں تمہارے لیے سانسیں لے رہی تھی، میرے سرتاج میری دنیا لٹ چکی ہے، میں برباد ہو گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ شوہر کے جو ہاتھ میں تھا، لڑکی گرنے لگی، شوہر نے سب چھوڑ کے بیوی کو روکا، کہا بولو کیا بات ہے، کس نے تم پہ بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں؟ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی جو ابا مجھے دیکھے بغیر رہتے نہیں تھے، اب انہوں نے پردہ کر لیا، مجھے بغیر دیکھے دنیا سے چلے گئے۔ وہ ابا جو میرے لیے ایک ایک دن تڑپا کرتے تھے،
मुझे छोड़ के चले गए, मुझे याद करते रहे मगर मैं नहीं गई। कहा तुम क्यों नहीं गई, चली जाती। कहा तुम नहीं थे मैं इजाजत किससे लेती। कहा मेरी प्यारी बीबी अरे तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसे वक्त पे थोड़ी रोकता, कौन शौहर ऐसे वक्त पे रोकेगा। अल्लाह अल्लाह, वो दोनों मियाँ बीबी उन्होंने खाना छोड़ा, पानी छोड़ा, सीधे लड़की के मैके जाते हैं। अब जरा सुनने की बात है, जरा तवज्जो रखना। अब वो सीधे चलते हैं और जैसे ही सीधे, मेरी तरफ तवज्जो करो मेरी तरफ, अब जैसे ही सीधे आए कहा चलो माँ के घर चलो। वो लड़की आ जाती है और वो शौहर भी आ जाता है। लड़की दरवाजे पे आकर के ऐसी चीख मारती है और जाकर के माँ के कदमों पे गिर जाती है, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो माँ। कहा बेटी मैंने घुट्टी में यही पिलाया था, मेरे लाल तूने वो कर दिया जो शरीयत मुस्तफा पर है। मुझे अपनी बेटी पे फख्र है। इतने में मोहल्ले की औरतें आ गई, मोहल्ले की लड़कियां आ गई और वो कहने लगी, वो बोलने लगी। क्या कहने लगी सुनो, जरा तवज्जो रखो। कहने लगी कितनी कट्टर लड़की है, कितनी कठोर लड़की है, कितने सख्त दिल की लड़की है, अरे कितनी जालिमा लड़की है। जिस बाप ने शादी की, जिस बाप ने पाला उसके पालने में नहीं आई, उसके जिस बाप ने शादी की उसके इंतकाल में नहीं आई, अब आ गई है। इतने में मेरे नबी आ जाते हैं, आमना के लाल आ जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाते हैं। जो लड़कियां अपने शौहर का कहना मानती है सुन ले। का इतने में आका आ जाते हैं। आका ने क्या खबरदार, इस लड़की ने अपने बाप का हक अदा कर दिया। इस लड़की ने वो किया जो ना इसके भाइयों ने किया, ना इसकी माँ ने किया, ना इसके रिश्तेदारों ने किया। सारे के सारे बोले आका क्या किया है। कहा सुनो, इसका बाप गुनाहगार था, गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, मगर इस लड़की ने पांव पकड़ के रब की बारगाह में जो दुआ की है, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल करती है। जहन्नमी से इसकी दुआ के जरिए इसके बाप को जन्नती बना दिया। ऊपर आ जाओ, ऊपर। क्या करें, खत्म कर देंगे अभी? अच्छा तो फिर अफरा तफरी थोड़ी कम करो। हाँ, उठक बैठक थोड़ी कम लगाओ। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि लोगों की फिर तवज्जो उधर ही को हो जाती है तो पूरा वो उठ जाता है। माशाल्लाह बहुत इत्मीनान से सुन रहे हो, बहुत अच्छे से सुन रहे हो। मुझे तो ये था कि बच्चे ज्यादा हैं, बच्चों के सामने अब तक हु होती रहती है, वो जमे हुए रहते हैं, जहाँ बात चलती उठ जाते हैं। मगर खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो सुन रहे हो, तवज्जो। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। समझ में आई बात? एक चीज और बता दूं लगे हाथों, अगर सुनना चाह रहे हो तो आगे बढ़ाऊं, और अगर सुनना नहीं चाह रहा हो तो यही स्टॉप कर दूं, फिर बच्चों की दस्तार हो, नाज शरीफ हो, खत्म हो जाए। सुनना चाह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब। अब मैं एक हदीस ऐसी पढ़ूंगा जो सबके काम की रहेगी, सबके काम की इंशाअल्लाह बोलो। ये जलसा कराते हैं हम लोग, नमाजें पढ़ते हैं हम लोग, नारे लगाते हैं, तकरीरें करते हैं, नाते, सारी चीजें, कुरान पढ़ते हैं हम लोग, सारे काम करते हैं। मगर सुनो, नबी ने फरमाया कि मैं 3 किस्म के लोग ऐसे भी पाता हूं। कैसे? अगर वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं। दोनों मस्त है मोबाइल में। कोई बात नहीं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं से दिखा रहे हैं कि देखो उनकी तकरीर चल रही है वीडियो में। तो कोई बात नहीं, ये भी तो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, कोई बात नहीं बेटा। दिल्ली में कोई इनके भाई हुई हैं जो दोस्त, उनको दिखा रहे हैं।
اچھا سعودی میں ماشاءاللہ توجہ ہے نا. اب سنو, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں, روزے رکھیں تو روزے قبول نہیں, زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں, حج کرے تو حج قبول نہیں, جلسہ کریں, تقریر کریں, نعت پڑھیں, نظامت کریں, نعرہ لگائیں, نوٹ دیں یا لیں, کوئی بھی عبادت کرے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے قسم کے بولو؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں, کھولوں فہرست؟ بھائی پتہ تو چلنا چاہیے ہم میں سے کون کیا ہے کیسا, ٹھیک ہے؟ اور اچھا مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی ہیں. اگر میں بولوں 3 قسم کے لوگ ہیں, چاہے وہ مردوں یا عورتوں, سمجھے؟ عورتیں تو پھر بھی ماشاءاللہ کچھ زیادہ نماز پڑھتی ہیں, سمجھے تم لوگوں سے, اور روزے بھی زیادہ رکھتی ہیں الحمدللہ, مگر ایک بات اور ہے, الٹے کام بھی کچھ زیادہ ہی کرتی ہیں. جیسے 10 بیویوں کی کہانی چھوڑ نہیں سکتی, مر جائے گی مگر نہیں چھوڑے گی, سمجھے؟ 10 بیویوں کی کہانی, مجھے پتہ نہیں اس گاؤں میں چلتی ہی نہیں چلتی ہے, سمجھے؟ 10 بیویوں کی کہانی. اور ایک جگہ ہم پہنچے تو بولی میں اتنا انتظار, اس کے گھر والے بولے اتنا انتظار کر رہے اتنا انتظار کر رہے کہ ہماری بیوی نے 16 سیدوں کے روزے رکھے, وہ فاتحہ پڑھ دو. میں نے کہا یا اللہ 16 سیدوں کے کون سے روزے میں ذرا بتائیو, ہو سکتا ہے یہاں بھی چلتے ہو. اچھا چلو یہاں نہیں چل رہے, یہ ادھر گجرات میں خود چلتے ہیں, سمجھ میں آگئے؟ ایسے کام بہت کرتی ہیں جن کا نہ کوئی ثبوت نہ کچھ, نہ کوئی کتاب. شادی ہوگی تو 2 دن پہلے سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیں گے, جنہیں کب سے کھانا نہیں کھایا, گیت کی کوئی کتاب نہیں ملے گی, کچھ ملے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, گلگچیے فیل ہے. صحیح بتانا, پتہ نہیں کہاں سے لائے گی. مگر سنو نبی فرماتے ثلاثہ, یہ حدیث اکثر تقریروں میں پڑھتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. علماء بیٹھے ہیں, اچھے علماء, اللہ برکت فرما. نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, آق وملان ومکذب بقدر. آقا فرماتے ہیں 3 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے, کوئی آدمی چوری کر لے, اللہ نہ کرے ایسا کرے, اب وہ اس کے بعد کپڑے اس کے پاک صاف ہوں, وہ بھی پاک صاف ہوں, نماز کے شرائط پائے جا رہے, نماز پڑھنے جائے تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. کوئی آدمی اگر شراب پی لے, اللہ نہ کرے ایسا کرے, اب وہ نشے سے باہر آ جائے, کپڑے پاک صاف ہوں, وضو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لے, شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. مگر کون سا ایسا کام ہے, ایسا پاپ, ایسا گناہ کرے تو اس کی نہ نماز ہو, نہ روزے ہو, نہ حج ہو, کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بتاؤں, نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے. نمبر 1, مجھے پتہ نہیں آپ نے کس کس نے کون کون سے گناہ کیے, اور آپ کو پتہ نہیں میں نے کون کون سا گناہ کیا. آپ کا آپ کو معلوم, میرا مجھے معلوم. میں حدیث پڑھوں گا, اپنے اپنے اس میں تول لیو, اور کوئی ایسا ہو تو توبہ بھی کر لیو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1, العاق لوالدیہ, جس کی نماز قبول نہیں, روزے قبول نہیں, زکوٰۃ قبول نہیں, حج قبول نہیں, وہ کوئی اور نہیں, وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے. ماں باپ کا نافرمان. اب نوجوانوں بہت نوٹ دے دے کے جا رہے ہو, کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں نا, ہمیں اور شاعروں سب لوگوں کو نوٹ تو بہت دیتے ہیں مگر اماں کو 2 ٹائم کی دوا نہیں دلوا سکتا. ماں اگر کھانس رہی ہے, باپ اگر تڑپ رہا, تڑپنے دو, 50 روپے نہیں نکل سکتے. کوئی ایسا پیسوں کے ذریعے کام نہیں کر سکتے جیسے ماں کا دل خوش ہو جائے یا باپ کا دل خوش ہو جائے.
اور یہاں ویڈیو اس میں فوٹو کھینچنے کے لیے 500 کا نوٹ نیچے رکھے گا اور ادھر کو جھانکتا ہوا آئے گا ایسے ایسے اور 10 کا نوٹ دے کے چلا جائے گا. 500 کا دکھا رہا 10 کا دے رہا. لیکن یہاں پر دینا بھی سنت لینا بھی سنت مگر ماں باپ پہ دھیان رکھنا. سنو او قاضی پورا کے غیور مسلمانوں نوجوانوں نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وہ کتنے ہی جلسے کر لے کتنے نعرے لگا لے کتنے نوٹ دے دے کتنی عبادت کر لے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور وہ بھی میں نے حدیث پڑھی ہے. میری بات ہو تو پلٹا دو. اب اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو کوئی بھی نوجوانوں میں سے مجھے پتہ نہیں ہے میں نے صرف حدیث پڑھی ہے صحیح بتا رہا ہوں سچے دل سے توبہ کر لے گا اور ماں باپ کو راضی کر لے گا انشاءاللہ دیکھو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں. آج ان کا دل تڑپتا بے قرار رہتا کاش ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم خدمت کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں کاش ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم خدمت کرتے. پیارے ماں باپ کی عزت کرنا سمجھ میں آ رہی بات. اور یہ نا آدمی اتنا بڑا حضرت اس وقت لالچی ہو گیا ہے اتنا بڑا. یہ کھوپڑی ہے نا کھوپڑی کبھی نہیں بھر سکتی. کتنے کما لو لپا ڈکی چوری چکاری اس کا گلا گھونٹنا جوا شراب سٹا ساری چیزیں کر کے مال اکٹھا کر لو تب بھی کھوپڑی نہیں بھر سکتی. اور ایک چیز جو ہمارے آپ کے اندر ہے نا اگر وہ نکل جائے تو آدھے کامیاب ہو جائیں گے. آدھے بتاؤں وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے جلن وہ ہے حسد وہ ہے کینہ ایک دوسرے سے نفرت. پیار ختم محبت ختم. یہ پرانے لوگ ہیں نا ان سے پوچھو اگر ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے تو جب تک بڑا بھائی کی پلیٹ میں سالن نہ پہنچ جائے چھوٹے بھائی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نکال لے. پوچھو کیا ادب تھا. بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا. اگر عادت ہو جاتی تھی نا تو چر چر کے ادھر ڈھائیوں میں ادھر آڑ میں چھپ چھپ کے پی کے اور وہیں دبا کے چلاتا تھا. پوچھو. اور آج کون سدھارے گا؟ کھانا کھا کے ابا کہہ رہا لگائیے رے 2 بیڑی ذرا. ابا کہہ رہا ابا کہہ رہا لگائیے کیا پھکا ہو گیا کیا تو ابا پیتی کو بیٹا سرانے کو بیٹھ کے حکا سلوا رہا کہہ رہا ابا ذرا ادھر کو یہ 2 دم مار لوں. یہ تمیز یہ طریقہ اس کو بولیں گے. اور موبائل میں نا دسترخوان پہ لقمہ لے رہا ادھر لگا پڑا بھلے دسترخوان پہ رگڑا جائے پانی میں رگڑا جائے سالن کھا لے گا اللہ کے بندے کو ذائقے تک کا پتہ نہیں اسی میں لگا پڑا. کیا محبت رہ گئی ہے دل اگر صاف کرو تو تمہاری نماز کامیاب تمہارے روزے کامیاب تمہاری ساری عبادت کامیاب. حضرت بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے اور کام کی ہے. میرے نبی نا آقا اتنا پیارا موقع تھا بھائی صاحب. میرے نبی مسجد نبوی میں بیان کر رہے تھے اور آقا سن رہے تھے. اب بیان کرتے کرتے صحابہ جھوم رہے تھے. بڑا پیارا موقع تھا بہت خوبصورت وقت تھا. میرے نبی بیان کرتے کرتے جنت پہ آ گئے. اب جنت کی بہاریں چہرے کھل گئے خوش ہونے لگے
नबी मुस्कुरा के बोले बहुत खुश हो रहे हो, जन्नती तुम ही हो, मगर दिखा दूं आज जन्नती का दीदार करा दूं। सारे सहाबा दिल में सोचने लगे आका करा दीजिए, मगर दिल में सोचे ना ये जो मस्जिद में 24 घंटे रहते हैं, दिनों रात रहते हैं, इनका नंबर आएगा। कुछ बोले ये कुरान, दिल में ना सोच रहे कि कुरान बहुत ज्यादा पढ़ते, इनका नंबर। कुछ बोले आका के साथ ये ज्यादा रहते, इनका नंबर। अपने अपने एतबार से जिसको अच्छा समझ रहे थे ना साहब, उनका नंबर आएगा। मगर मेरे नबी ने कहा जन्नती को दिखा दूं, सबके दिल में तमन्ना दी, काश आका मुझे कह दे, मुझे कह दे। नबी ने फरमाया दिखा दूं, कहा का दिखा दो। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, आंखों को बंद किया, फिर आंखें खोली और मुस्कुरा करके कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, अब जो आता उसका दीदार कर लो, जन्नती है। सबने देखा पीछे को मुड़ के कौन है, तो पीछे को जब मुड़ के देखा ना तो एक चचा मियां आ रहे थे, बेचारे सीधे साधे भोले भाले, इतने कपड़े ऐसे ही और दाढ़ी शरीफ ऐसे थी जैसे ताजा वुजू बना कर के आए। उन्हें पता नहीं, निरे भोले निरे सीधे आकर के नबी के हाथ चूमे एक तरफ बैठ गए। अब सहाबा दिल में कह रहे हैं यार ये तो मस्जिद में ऐसा तो है नहीं जो बहुत ज्यादा दिखते हो, 5 वक्त की तो पढ़ते हैं, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी इबादत करने वाले, बड़े बड़े सारे काम करने वाले रह गए, इनका नंबर क्यों आ गया? सहाबा ने फैसला कर लिया अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, कोई ना कोई तो बात होगी, कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन जब फिर बयान हुआ, सहाबा ने फिर कह दिया आका जन्नत की बहार है। मेरे नबी बयान करते करते मुस्कुरा के बोले आज फिर दिखा दूं, आज फिर देखना चाह रहे हो? तमाम सहाबा ऐ अल्लाह मेरा नंबर आ जाए, मेरा आ जाए। सब अपने आप को दिखा रहे, सब अपने आप को दिखा रहे, कह रहे हाँ जैसे कोई लड्डू बटे ना तो तुम आगे आगे भागते हो, उधर तो जन्नत बट रही थी तो लड्डू बटे तो, और बास की तो नीयत इतनी खराब है, अल्लाह माफ फरमा, एक हिस्सा लेके इधर कमर के पीछे कर लेगा और दूसरे हाथ से कहेगा लाता क्यों नहीं, ऐसे भी। और मस्जिद तक में नहीं छोड़ते, मस्जिद और शब कदर में डबल मार देते। मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नती का दीदार करोगे कहां को? नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, आंखों को बंद किया, फिर आंखें खोल के बोले मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता हो दीदार कर लो, जन्नती है। तमाम साहबा ने देखा कि आज किसका नंबर आ गया, आज कौन आ रहा। जब देखा पीछे मुड़ के तो कल वाले ही चचा थे जो कल आए थे, आज वो भी आ रहे वही। अब तो सहाबा को पक्का हो गया कि जरूर कोई ना कोई क्वालिटी है, जरूर कोई ना कोई बात है। अल्लाह अल्लाह अब सुनो, तीसरा दिन जब बयान हुआ सहाबा ने फिर छेड़ दिया। नबी मुस्कुरा के बोले आज फिर दीदार करना चाहते हो? कहा जी आका करना चाहते हो। नबी ने फरमाया फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो। जब देखा तो तीसरे दिन फिर यही चचा मियां। अब तो पक्की हो गई भाई चचा मियां के अंदर जरूर कोई ना कोई क्वालिटी। एक सहाबी, जवान सहाबी, हजरत आसिफ जवान सहाबी, महफिल के बाद चचा मियां के पास गए, बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों? क्यों? इसलिए ताकि ये देखो इनके अंदर क्वालिटी क्या है, काम कौन सा करते हैं, नेकी क्या करते हैं। जो 3 दिन जन्नती का निशाना मारा, बड़े बड़े सहाबी रह गए, इन्हीं का नंबर आया, जबकि वो खुद जन्नती थे तमाम सहाबा। मगर दुनिया ही में बशारत देने की बात कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो कहने लगे ठीक है आपके साथ रहूंगा। वो चचा मियां बोले बेटा क्या करोगे? मैं कमजोर आदमी हूँ, बूढ़ा हूँ, काम ऐसे ही करता हूँ, तुम क्या? बोले नहीं चचा रहूंगा। चचा मुझे तो रहना आपके साथ, मेहमान बन के रहूंगा 3 दिन। बोले बेटा नहीं मानते तो रह लो। उन चचा के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मालूम है क्या काम था उनका? एक चमड़े का थैला था, और मदीने में जो लोग खजूर खा के गुठरी फेंक दिया करते थे,
چچا وہ گٹھری بینا کرتے تھے، بین بین کے اس میں رکھتے تھے، جب اکٹھی ہو جاتی تھی سکھاتے تھے، سکھا کے انہیں بیچا کرتے تھے. لوگ چولہے وغیرہ میں جلانے کے لیے لیتے تھے، ایندھن کے لیے لیتے تھے. تو جتنے روپیوں کی وہ بکتی تھی، جتنی قیمت ہوتی تھی، شام کو ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے اور جتنا بھی بچتا تھا سب فقیروں مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. اور تم کیا بانٹو گے؟ دوسرے کا ہی مال ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتے ہو. پہلے یار تم نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے چکروٹ تھے حضرت، بیل گاڑی کھیتوں میں ادھر سے بھی نکل گئی ادھر سے بھی نکل گئی. اور آج آدھی انہوں نے کاٹ لی، آدھی انہوں نے، چھوٹی سی مینڈ چھوٹی ہے نشان کے لیے، اب بھی صبح کو جا کے پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا، اب بھی اس کا پھاوڑا یوں ہی چل رہا، اس کی جڑ میں ہی مار رہا، جڑ میں. اس کی نیت ہی نہیں بنتی. اور بعض بات تو اتنا سیدھا ہے، سیدھا کہوں یا کیا کہوں. حضرت بھینس اپنی پل رہی ہے اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا. اس سے یہ بھینس تیری ہے، برسین کس کا ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہا رہ لو. دن بھر وہ بھی بینتے رہے، ساتھ میں کھجورے گٹھریاں بین رہے رکھ رہے. اور رکھنے کے بعد سکالی بیچ دی، کھالیا کھانا تقسیم کر دیا. بولے بیٹا نماز بھی پڑھ لی، تمہاری چٹائی وہ میری چٹائی ہے، سو جاؤ انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے. چچا بولے. تو وہ صحابی رسول جو جوان تھے انہوں نے سوچا ہاں چچا میاں مجھے سلانا چاہ رہے ہو، اگر میں سو گیا تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا تم کیا عمل کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کون سی کوالٹی ہے. چچا تو سو گیا آرام سے، مگر یہ نہیں سوئے، یہ اسی جوار میں اب اٹھیں گے. اب پوری رات چچا میاں سوتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی، بیچارے یہ سوئے نہیں. اب دن بھر پھر گٹریاں بین رہا، دوسرا دن آیا کھانا کہا تمہارا بستر وہ میرے ہی سو جاؤ، وہ پھر بھی نہیں سوئے. آج تو پکڑے جائیں گے چچا میاں، آج بچ گئے. آج رات کو بھی چچا میاں نے کچھ نہیں پڑھا. صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی چچا میاں نہیں پکڑے گئے. اب جب چوتھا دن آیا ان کی آنکھیں سوج گئی. ارے جو بندہ 3 دن نہ سوئے کتنے اچھے تھے، نیکیوں کو ڈھونڈتے تھے، اچھی باتوں کو تلاشتے تھے. اور ہمارے نوجوان جہاں نیکیاں ملتی ہیں جلسوں میں اعلان کر کر کے، اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کے، تمام واسطے دے دے کر کے بلایا جاتا ہے، تب بھی نہیں آتے. یہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں، قاری صاحب مبارکباد کے لائق ہیں. یہ جلسہ سجائے اس لیے تاکہ پیغام پہنچ جائے. ان کے بیٹے کی شادی نہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں، ماشاءاللہ 5 حافظ قرآن، وہ 5 حافظ قرآن، اور اتنے مہمان آئے. یہ بچہ جس کا میں نے سنا سمجھے، یہ حافظ قرآن ہے بہترین، 10واں سپارہ میں نے سنا، 14واں سپارہ میں نے سنا اس میں سے، اور 23ویں سپارے میں سے میں نے پڑھا. سمجھ میں آ رہی؟ ماشاءاللہ پڑھتا تھا. لگا 4 بچے اور ہاتھ نہیں آئے تھے میرے، وہ سب اس میں لگے ہوئے تھے دعوت وغیرہ میں. یہی بچہ بیچارہ خدمت میں ہے، میں نے کہا بیٹا تم ہی سنا لو آج. تم ہی پھنس گئے. بہرحال بہت پیارا بڑا ہے. مبارکباد دیتا ہوں میں قاری حنیف صاحب کو اور انہیں قاری معظم صاحب کو. 2 ہی لوگ ہیں نا پڑھانے والے یا اور بھی ہیں؟ 2 ہی ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ تم لوگ یہ کام اچھا کرتے ہو تاکہ پیغام پہنچ جائے. اب جب چوتھا دن آیا، توجہ رکھیے وہیں پہ. ہاں دستار ہوگی نا؟ اچھا جیسے ہو مجھے بتا دو، توجہ رکھو. تو ان کی آنکھیں سوج گئی. ارے بھائی 3 دن ہو گئے نا. بولے چچا میاں میں چل رہا ہوں، اب جا رہا ہوں. اب تو یوں کر رہا ہوں. بولے میں جا رہا ہوں. بولے کیوں بیٹا اور رکو. بولے نہیں چچا میاں جا رہا ہوں. بولے چچا میاں ایک بات بتاؤ. وہ چچا میاں بولے بیٹا ایک بات بتاؤ، تم میرے پاس 3 دن کیوں رہے، اتنا بتاؤ. تو کہا چچا میاں کیا بتاؤں، 3 دن تک نبی نے نشانہ لگایا جنتی کا، تو تم پہ ہی نشانہ آیا. بڑے بڑے صحابی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر کوالٹی کون سی ہے، کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام کرتے ہو جو بڑے بڑے صحابی کی طرف اس دن نبی نے اشارہ نہیں کیا، آپ کی طرف کیا. مجھے پورا یقین ہے کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے ہو جس سے اللہ اور رسول راضی ہے. میں وہی تلاشنا چاہ رہا تھا. تو وہ چچا میاں کہنے لگے بیٹا پھر تمہیں کوالٹی ملی.
وہ صحابی بولے چچا میاں برا مت مانیو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، میں تو جگتا رہا تم تو آرام سے سوتے رہے، فجر میں اٹھتے تھے۔ بولے بیٹا جب 3 دن تو میرا مہمان رہا تو اب مجھ پہ بنتا ہے کہ میں وہ کوالٹی بتا دوں۔ جب اتنا کہا تو وہ تو اچھل گئے، بولے چچا میاں بتا دو، چل رہنے دے، نہیں چچا میاں بتا دو، سننا چاہ رہے ہو تم؟ بتاؤں وہ کوالٹی کون سی تھی؟ آجا چلو رہنے دو، اب کے تقریر میں بتاؤں گا۔ اب اندازہ لگاؤ جب تم اتنے بے قرار ہو، سناتا میں مگر دکھا رہا ہوں، جب تم اتنے بے قرار ہو سننے کے لیے تو اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا، اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا؟ تب سناؤں گا۔ ادھر باتیں کر رہا ہے، ذرا سمجھا دیو بیٹا، ہاں بیٹا بات مت کرو میرے لال، ہاں توجہ توجہ، کوئی بات نہیں تم میری طرف۔ تب بتاؤں گا یہ کوالٹی، تم اگر یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو تو بولو کرو گے، کرو گے نا؟ اور میری بہنیں بھی بتا دوں کوالٹی، آج جلسے میں بلایا انہوں نے معظم رضا صاحب نے، تو انشاءاللہ ایک ایک بات کلیئر کر کے جاؤں گا، توجہ ہے نا؟ وہ کوالٹی کیا ذرا وہ سن لو۔ کہنے لگے بیٹا تمہیں ملی کا نہیں ملا چچا میاں، تم سے زیادہ مسجد میں ہم رہتے ہیں۔ تو چچا میاں مسکرا کے بولے بیٹا میری کسی وقت کی نماز نہیں چھوٹتی، کہاں نہیں چھوٹی، کہ حلال کھاتا حرام نہیں کھاتا، وہ تو تم بھی کرتے ہو، مگر میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ سنو، کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل حسد جلن کینہ آنے نہیں دیا۔ اب کسی سے حسد کرو گے، جلن کرو گے، ارے حسد کرنے کے بعد اپنے پھیپڑے، اپنی کٹنی اور کیا کیا ہے اندر وہ تم زیادہ جانتے ہو، کوئی ڈاکٹروں کو زیادہ، سب برباد کر رہے ہو، سب برباد کر رہے ہو، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اور عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، میری بہنیں وہ بھی سن لیں، اگر کسی کی بچی کا نا اچھا رشتہ ہو جائے، بیٹا پاؤں سمیٹو، لال میرے پاؤں سمیٹو، ادب، اگر کسی کی بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے نا تو بعض میری بہن کے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، آگ، ارے اس کی بیٹی کا وقت خالی میری تو کیوں جل رہی ہے، کسی کے بچوں سے کیوں حسد کر رہی ہے، کسی کا مکان اچھا چل رہا، پڑوسی کو بخار چڑھ رہا، بھائی تجھے بخار کیوں آ رہا، سمجھے ڈاکٹر بخار ناپتے ناپتے 105 سے نیچے نہیں اتر رہا، ادھر بلے چڑھ رہا ادھر بخار چڑھ رہا، ادھر چھت چڑھ رہی ہے ادھر بخار چڑھ رہا، کسی کے بچوں کا اچھا کام چل رہا یہ اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا۔ اگر کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے نا تو وہ جلیندی جو ہے نا، جلیندی وہ پتہ نکالے گی کہاں سے ہوا ہے، اب میری سیدھی بھولی بن کے جائے گی اس کے گھر، جیسے کچھ نہیں جانتی ہو، پوری ڈیٹیل کر کے آئی ہے، بچھو بن کے آئی ہے، اب یہ دیکھو سنو، اب پہنچے گی وہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی، اچھا بڑا بیٹا بیٹے کا بیٹا، کہیں سے رشتہ ہو گیا، کیسے پوچھ رہے، سب پتہ ہی سے، کہیں سے رشتہ ہو گیا، کہاں اس کے وہاں، کس کے، وہ ان کے، اچھا ان کے، ان کی بیٹی کو دورے پڑتے تھے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، ہاں ویسے بیٹی بہت اچھی ہے، گھر والے ہی اچھے، کر لو خاک کر لو، دھونے ریڑ تو پہلے ہی مار دو، اتنے ہی کافی ہے کہ دورے پڑتے تھے، اتنے ہی کافی ہے کہ اس میں ہوا تھی، ہوا۔ اب تو سچ مچ میں نا جو جنات ہیں وہ بھی ان سے پناہ مانگتے ہوں گے، بعض تو بغیر جنات کے، صحیح بتا رہے ہوں حضرت، اتنا کود رہی ہے، اتنا جناتوں کو بدنام کر رہی ہے، جنات کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر بھی نہیں دیکھا ہے مگر بدنام کر کے رکھ دیا، ارے کسی پہ ہے مگر یہ تھوڑی سب پہ پٹیلا پھیر رہی ہے۔ اب بات کیا چل رہی تھی، جلن حسد کینہ بغاوت نکال دو، بولو نکالو گے؟ ایک بات اور بتاؤں پیاری، تم مجھے ٹائم بتاؤ پہلے، بیٹا وقت بتائیے، 12:30، ابھی اور بولوں گا،
کیا بولتے ہیں نبیل صاحب؟ بولوں؟ اللہ برکت فرمائے. پیچھے سے وقت کی بھی تعین ہو گئی, توجہ رکھیں. ایک مرتبہ نا میرے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ سے بہت زیادہ خوش ہو گئے, بہت زیادہ خوش. اب جب خوش ہوئے تو نبی نے پوچھا, اللہ برکت, نبی نے پوچھا کہ عائشہ آج تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو. یہ بات بھی بہت کام کی ملے گی آپ کو. عائشہ آج تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو, اور اگر چاہو تو کسی سے مشورہ بھی لے لو. سمجھ رہے ہیں نا, اپنے ابا کے پاس جائیں گی حضرت عائشہ, اچھل گئی کہ جی آقا. سیدھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی, اور حضرت ابو بکر صدیق, اب دستار ہونے والی ہے, یہ بات سن لو, بڑی کام کی بات رہے گی. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی, اور جیسے ہی گئی حضرت ابو بکر صدیق کہ آج تو آقا نے ایسے 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 کہا. حضرت ابھی تھوڑی دیر کرو, ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں, بس تھوڑی دیر کو پھر کریں گے. کہا آج تو آقا ایسے ایسے کہہ دیا ہے, اور پوچھے اب کہا جو چاہو پوچھ لو. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی آج موقع اچھا ہے, میں جو بتاؤں وہ پوچھ لینا, مگر جو آقا بتائیں وہ مجھے بھی بتانا. کہا جی. کہا بیٹی آقا سے پوچھنا کا جب آپ معراج کو گئے تھے. توجہ, کہاں گئے تھے؟ معراج کو گئے تھے, قرب خاص میں گئے تھے, تو آپ میں اور اللہ تعالیٰ میں راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی اللہ جانے, آپ جانے, اس کے علاوہ نہ جبریل جانے نہ کوئی جانے. آقا ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو, کوئی ایک بات بتا دو. پہنچ گئی تیزی سے, کہا آقا پوچھ لو. میرے نبی بولے تمہارے پیچھے کوئی اور ہے. سمجھ گئے حضرت ابوبکر صدیق, کہا پوچھ لو. کہا پوچھو. کہا آقا آپ معراج کو گئے تھے, جو آپ میں اور اللہ میں باتیں ہوئی تھی ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بتا دو. نبی بولے اچھا. کہا سنو, اللہ نے اور میرے درمیان جو باتیں ہوئی تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی, جو کوئی آپ کی امت میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, توجہ رکھنا, جن میں لڑائی ہو ان کو ملا دے گا, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا. اے محمد, اے پیارے آقا, ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانا. سمجھے؟ اے آقا میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے, اے پیارے, سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانا. بہت خوش ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی, پتہ چل گیا. کہا کیا پتہ چلا؟ کہا اسے بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں جائے گا, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے, اتنا روئے اتنا روئے. حضرت عائشہ بولی آقا ابا جان اتنا پیارا, اتنی پیاری بات ہے مگر پھر بھی آپ رو رہے. کہا بیٹی اس کا پلٹ سنو, اس کا پلٹ یہ ہے, پہلے تو نبی نے فرمایا اگر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ جنت میں, اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے تو وہ جہنم میں. جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے, اور آنے والا وقت ایسا ہوگا جوڑنے والے کم ہوں گے, توڑنے والے زیادہ ہوں گے. آج کے بعد کسی میں لڑائی تو نہیں کراؤ گے, جھگڑا تو نہیں کراؤ گے, نفاق تو نہیں ڈلواؤ گے, رشتے تو نہیں توڑواؤ گے, دل تو نہیں توڑو گے, آپس میں میل محبت پیار سے رہو گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. اب ختم کر رہے ہوں تقریر.
کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، پیار سے بولو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو یا رسول اللہ، کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، سبحان اللہ، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، رسالت ہووے، جس کی تحریر ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، ہاں کمینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ آخری اور پیارا شعر سنو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، بولو نا یا رسول اللہ، مشک و عنبر کو بھی مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، مدینہ، مدینہ لکھ دو۔ آپ سب لوگ ساتھ مل کے توبہ کریں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شاندار دستار کے بعد ایک دم فوراً بہت ہی لاجواب شاعر نور الدین منظر اسٹیج پر موجود ہیں، انشاءاللہ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔